اب پوچھا گیا ہے کہ حضرت مجد الفسانی شیخ حمد فاروق سردی رحمۃ اللہ تعالی کی بدعات کے بارے میں کنسپٹ اور نظریہ کیا تھا۔ حضور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جو بھی چیز رافع سنت ہو وہ بدعت ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدعت پھر دو قسم کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں بدعت حسنہ اور ایک کو کہتے ہیں بدعت سیئہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دونوں بدعتوں میں نورانیت کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جو چیز بھی رافعی سنت ہو، یعنی سنت کو رفع کر دینے والی، سنت کو ختم کر دینے والی کوئی بھی چیز ہو، فرماتے میں اسے بدعت کہتا ہوں۔ اور آپ نے بدعات کے زمرے میں مکتوب شریف کا حوالہ میں دے دیتا ہوں، تو آپ نے بدعات کی مکتوب شریف میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج دیا گیا ہے کہ میت کو جو مرد ہے وہ جب وفات پاتے ہیں تو ان کو عمامہ باندھ کے پہنایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، کیونکہ نہ قرون اولیٰ میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد ان کو کوئی عمامہ نہیں پہنایا گیا تھا، خلفائے راشدین میں سے کسی کو عمامہ نہیں پہنایا گیا تھا، صحابہ کرام میں سے کسی کو عمامہ نہیں پہنایا گیا تھا، تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی کو بھی عمامہ مرنے کے بعد نہیں پہنایا گیا تھا۔ اور میت کے لیے جو مسنون کفن ہے مرد کے لیے وہ تین کپڑے ہیں، اور بعض روایت پر 4 کپڑے ہیں۔ تو اگر 3 کپڑے ہیں تو پھر جب آپ نے اس کو عمامہ پہنایا تو یہ چھوٹا جز بن گیا، اور اگر 4 ہے کپڑے تو اگر آپ نے ان کو عمامہ پہنایا تو یہ 5 ہوا۔ تو چونکہ انہوں نے سنت کو ختم کیا ہے، اب بذات خود عمامہ پہننا تو سنت ہے، لیکن زندوں کے لیے، زندہ مرد کے لیے عمامہ پہننا سنت ہے، لیکن جب وہ وفات پاتے ہیں تو اس کے بعد جب ان کو آپ عمامہ پہناتے ہیں تو آپ نے سنت کو رفع کیا، سنت کو ختم کیا۔ سنت 3 لباس میں کفن دینا، اور اب چھوٹا لباس اس میں شامل ہو گئے تو سنت ختم ہوا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک بدعت اور بھی ہمارے ہاں رواج ہے، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو ہم کہتے ہیں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی، حاضر اس امام کے پیچھے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر، جو زبان سے ہم کہتے ہیں۔ کیا قرون اولیٰ میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے زبان سے نیت کی ہوگی؟ تو جب آپ زبان سے نماز کی نیت پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں، کیونکہ نیت جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ نے تیمم کے بحث میں پڑھا ہوگا نا کہ تیمم کس کو کہتے ہیں، کہ تیمم کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں سے ہمارے فقہا کا یہ قول ہے کہ نہیں جی، جو حضور القلب ہوتا ہے، آپ کے قلب میں جو نیت ہوتا ہے بس وہی نیت ہوتا ہے، زبان سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہے اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ آپ نے امامے کا شملہ جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پہ ڈالنا ہے، یوں کر کے، یہ لیفٹ سائڈ پہ ڈالنا ہے۔ فرماتے حالانکہ یہ بدعت ہے، امامے کا شملہ جو ہے نا وہ آپ نے دونوں کتفین کے درمیان ڈالنا ہے، یوں۔ تو فرماتے ہر چیز جو رافع سنت ہے، جو سنت کو ختم کرے، اسے میں بدعت سمجھتا ہوں۔ اگر آپ نے مزید اس میں تحقیق کرنی ہے مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے قول کے، تو میں مکتوبات کے حوالے دیتا ہوں۔ مکتوب نمبر 107 جلد اول میں، مکتوب نمبر 131 جلد اول، مکتوب نمبر 165 جلد اول میں، مکتوب نمبر 186 جلد اول میں، مکتوب نمبر 255 جلد اول میں، مکتوب نمبر 267 جلد اول میں، اور مکتوب نمبر 23 جلد دوم میں، مکتوب نمبر 36 جلد دوم میں، اور مکتوب نمبر 67 یہ جلد دوم میں۔ آپ یہ مکاتیب شریف پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے کنسپٹ بدعات کے بارے میں کیا ہے۔